حضور نے انہیں جواب لکھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ ہمارے قاصدوں سے اچھا سلوک کرو۔ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں پر جو ٹیکس واجب ہیں یہ ان کی وصولی کے لیے آپ کے ہاں پہنچیں گے۔ آپ نے وضاحت فرمائی کہ جو عیسائی اور جو یہودی اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ انہیں جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ خدا اور اس کا رسول ان کا تحفظ کریں گے۔ اور اب حج کے دن قریب آ رہے تھے۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج کے قافلے کا امیر مقرر کیا۔ حضرت ابوبکر 300 حاجیوں کا قافلہ لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی روانگی کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضور پر وحی کا نزول ہوا، اور اس وحی میں ایسے احکام تھے جو مسلمانوں اور مشرکوں دونوں کو پہنچانے ضروری تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ان احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ صرف وہ شخص انجام دے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہو۔ پھر آپ نے حضرت علی کو طلب کیا اور فرمایا، اے علی، شتابی جاؤ اور حاجیوں کے قافلے سے جا ملو۔ ذمہ داری انہیں یہ سونپی گئی کہ وادی منی میں جب حاجی جمع ہوں تو وہ ان آیات کو جو ابھی اتری ہیں پڑھ کر سنائیں۔ اس کے ساتھ لوگوں پر واضح کر دیں کہ اس برس کے بعد کسی کو خانہ کعبہ کا برہنہ ہو کر طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور یہ مشرکوں کے لیے آخری حج ہے۔ حضرت علی شتابی سے روانہ ہوئے، جلد ہی قافلے کو جا لیا۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، اے علی، کیا تم قافلے کی سرداری سنبھالنے آئے ہو؟ حضرت علی نے جواب دیا، نہیں، میرے کارواں آپ ہی رہیں گے۔ پھر دونوں ساتھ ساتھ چلے۔ نماز کا وقت آنے پر حضرت ابوبکر نے نماز کی امامت کی اور نماز کے بعد واز فرمایا۔ جب قریب و دور سے آئے ہوئے تمام حاجی منی میں اکٹھے ہوئے اور قربانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت علی نے کھڑے ہو کر فرمان الہی بآواز بلند پڑھ کر سنایا۔ لب لباب اس کا یہ تھا کہ مشرکوں کے لیے 4 ماہ کی مہلت اور ہے۔ اس عرصے میں انہیں آنے جانے، چلنے پھرنے کی آزادی رہے گی، لیکن اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پھر ان کے ساتھ کھلی جنگ ہوگی، جہاں بھی وہ نظر آئیں انہیں قتل کر دیا جائے یا اسیر بنا لیا جائے۔ اس میں 2 استثناء رکھے گئے تھے۔ ایک تو وہ مشرک اس فرمان سے مستثنیٰ قرار دیے گئے تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خصوصی معاہدہ کر رکھا تھا اور اس معاہدے کے پابند رہے تھے۔ اس معاہدے کو اپنی میعاد کے ختم ہونے تک نافذ العمل رہنا تھا۔ دوسرا استثناء یہ تھا کہ اگر کوئی مشرک امان مانگے تو اسے امان دی جائے، اسے پہلے اسلامی تعلیمات سے متعارف کرایا جائے، پھر کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے۔ ایک آیت میں روئے سخن مکہ کے ان 9 مسلموں کی طرف تھا جنہیں یہ پریشانی تھی کہ اگر بت پرستوں کو دیس نکالا دیا گیا تو اس سے ان کی تجارت کا کباڑہ ہو جائے گا۔ سو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں، اس کے بعد انہیں مسجد الحرام کے آس پاس مت آنے دو، اور اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہے تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں تونگر بنا دے گا، بے شک اللہ علیم ہے اور بے شک اللہ حکیم ہے۔ ہجرت کے حساب سے اب 10واں برس آ لگا تھا۔ حضرت کا یہ پورا برس مدینہ میں ہی بسر ہوا۔ ننھے صاحبزادے ابراہیم اب نام خدا پیروں چلنے لگے تھے، بولنا بھی تھوڑا تھوڑا آ چلا تھا۔ حسن اور حسین قد نکال رہے تھے۔ اب ان کمسن بھائیوں کی ایک ننھی بہن بھی تھی، اس کا نام خالہ کے نام پر زینب رکھا گیا تھا۔ بی بی فاطمہ پھر امید سے تھیں، ولادت کے دن قریب تھے۔ اس گھرانے میں اب 3 بیٹے حضرت جعفر کے بھی شامل تھے، اور اب وہ حضرت ابوبکر کے سوتیلے بیٹے تھے کہ ان بیٹوں کی والدہ اسماء سے حضرت ابوبکر کی شادی ہو گئی تھی۔ وفود کی آمد کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ پچھلے برس کتنے وفد آئے تھے، اس برس بھی کتنے ہی وفد آئے۔ ایک وفد نجران کی نصارہ کی طرف سے آیا۔ ان نصرانیوں نے کتنی ہی مرتبہ رسول پاک سے شرف باریابی حاصل کیا۔ ان ملاقاتوں میں عقائد و خیالات بھی زیر بحث آئے، ایک دوسرے سے اختلاف بھی کیا، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آراء کا اختلاف دیکھنے میں آیا۔ اس موقع پر وحی بھی آئی اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اور یہ بھی ہوا کہ اس باب میں شک کرنے والوں سے کہا گیا کہ جو شخص بھی اس باب میں رسول سے تکرار کہے تو اس سے یہ کہا جائے کہ پھر آ جاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاؤں گا، تم اپنے نفوس کو لاؤ، میں اپنے نفوس کو لاؤں گا، پھر ہم بد دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹ بولتا ہو اس پر خدا کا قہر گرے۔ حضور نے ان نصرانیوں کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، پھر انہیں دعوت مباہلہ دی، فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کو لے کر آؤں گا، تم بھی اسی طور آؤ۔ اس آیت میں قضیہ نمٹانے کا جو طریقہ تجویز ہوا ہے اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں اور قضیہ نمٹاتے ہیں۔
انہوں نے جواب دیا ہم اس باب میں ذرا سوچ لیں، اور دوسرے دن جب وہ آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کملی اوڑھے بیٹھے ہیں، آپ کے قریب ہی حضرت علی بیٹھے ہیں، پیچھے بی بی فاطمہ بیٹھی ہیں، ساتھ میں ان کے دونوں صاحبزادے بیٹھے ہیں، اور آن حضرت نے کملی کو پھیلایا اور ان چاروں کو کملی کے اندر لے لیا۔ نصارہ نے یہ نقشہ دیکھا اور خائف ہوئے، انہوں نے کہا ہم اپنے اختلاف کو اتنا طول نہیں دینا چاہتے کہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں۔ بہرحال ان لوگوں کے ساتھ آن حضرت کا معاہدہ طے پا گیا۔ طے یہ ہوا کہ اہل نجران مملکت اسلامیہ کو ٹیکس ادا کریں گے، اس کے بدلے میں مملکت اسلامیہ ان لوگوں کی جان و مال اور گرجا گھروں کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی۔ ہجرت کا 10واں برس اب جا رہا تھا، کتنے اطمینان سے دن گزر رہے تھے، مدینہ میں امن و چین تھا، اسلام کی روشنی دور دور تک پھیل چکی تھی، قریب و دور سے وفد آ رہے تھے، دوستی کے معاہدے ہو رہے تھے، اسلام کو قبولیت مل رہی تھی۔ اچانک ایک واقعہ گزرا کہ ساری خوشیاں موقوف ٹھہریں، رسول پاک کا دل اندوہ سے بھر گیا۔ ننھے صاحبزادے ابراہیم کو بیماری نے آن پکڑا، ماریا اور ان کی بہن سیرین نے بچے کی بہت تیمارداری کی، حضور نے بھی بہت دیکھ بھال کی، روز تشریف لاتے اور بیٹے کے سرہانے بیٹھے رہتے، مگر بیماری سے افاقہ نہ ہوا۔ آخری وقت میں آن حضرت موجود تھے، جب بچے نے اب آخری ہچکی لی تو حضور نے آغوش میں لے لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گریہ کرتے دیکھا تو بولے یا رسول اللہ، آپ نے تو گریہ سے لوگوں کو منع فرمایا تھا، مسلمان آپ کو گریہ کرتے دیکھیں گے تو پھر وہ بھی گریہ کیا کریں گے۔ حضور کا گریہ جاری رہا، مگر جب دل کو قدر قرار آیا تو یوں ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن، میں نے اس سے تو منع نہیں کیا تھا، یہ تو دردمندی اور شفقت کے جذبات کا تقاضا ہے، اگر کسی کے ہاں دردمندی اور شفقت نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی کوئی دردمندی اور شفقت کا سلوک نہیں کرے گا۔ آپ نے توقف کیا، پھر درد بھرے لہجے میں گویا ہوئے کہ اے ابراہیم، موت ہر ذی حیات کا مقدر ہے اور ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ دوسرے جہان میں ہمیں پھر ملنا ہے، جو بعد میں کوچ کرے گا وہ آگے سدھار جانے والوں سے جا ملے گا۔ اگر اس وعدے پر ہمیں اعتبار نہ ہوتا اور موت کے اٹل ہونے کا یقین نہ ہوتا تو اے فرزند، یقین جان کہ ہمیں اب جو غم ہے اس سے کہیں بڑھ کر غم ہوتا، مگر اس اعتبار اور یقین کے باوجود اے ابراہیم، ہمارا کلیجہ غم سے بیٹھا جا رہا ہے، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے اور دل اندوہ سے بھرا ہوا ہے، مگر لب بند ہیں کہ مبادا زبان سے کوئی کلمہ نکل جائے جو ہمارے پروردگار کو پسند نہ ہو۔ پھر آپ چچا عباس اور ابن فضل کے پاس آئے، فضل نے اس کمسن کو غسل دیا اور کفنایا۔ حضرت اور چچا عباس غم سے نڈھال بیٹھے رہے اور خاموشی سے یہ دلگداز منظر دیکھتے رہے۔ فضل نے پھر اسے تختے پر لٹایا اور اس ننھے سے جنازے کو لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی اور جب اسامہ اور فضل میت کو قبر میں اتار چکے تو آپ نے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کی۔ جب قبر پر مٹی پڑ چکی تو آپ نے پانی کی ایک مشک منگوائی اور اسے قبر پر چھڑکوایا۔ قبر پر جو مٹی ڈالی گئی تھی وہ ہموار نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے یہ دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ہموار کیا، پھر یوں فرمایا اس سے مردے کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے اس سے نہ تکلیف پہنچتی ہے نہ راحت ملتی ہے، مگر اس سے سوگواروں کو تسکین ہو جاتی۔ سوگواروں کی تسکین کا پہلو تو خیر اس میں تھا ہی، مگر ایک بات اور بھی تھی، آپ ہر کام میں نفاست اور تکمیل کے قائل تھے، چنانچہ آپ نے اس موقع پر بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرو تو نفاست کے ساتھ کرو اور اسے ایک مکمل شکل دو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں حضرت کے خیالات کا خلاصہ اس طرح کیا کہ اے لوگو، دنیا کے کام ایسے کرو جیسے تمہیں ابد تک جینا ہے، اور عاقبت کے لیے کام اس طرح انجام دو جیسے تمہیں کل ہی مر جانا ہے۔ حضرت بیٹے کو منو مٹی تلے سلا کر قبرستان سے واپس ہوئے اور ابھی تدفین کو زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ سورج کو گہن لگ گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کی توجیہ اس طرح کی کہ سورج نے رسول کو سوگوار دیکھا اور گہنا گیا۔ اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی خاکی کی موت سے اس کی روشنی مان نہیں پڑتی، سو اے لوگو، جب تم انہیں گہن لگتا دیکھو تو مصلے پر بیٹھ جاؤ اور دعا کرو اس وقت تک جب تک انہیں گہن سے نجات نہ مل جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح ہو چکا تھا اور حنین کا معرکہ مار کے لشکر اسلام مدینہ کی طرف واپس آ رہا تھا۔ رسول پاک اصحاب سے مخاطب ہوئے اور فرمایا جہاد اصغر ہو چکا، اب ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا اے خدا کے رسول، جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا نفس کے خلاف جہاد۔ اور اب واقعی یوں لگ رہا تھا
کہ جہاد اصغر کا دور پورا ہو چکا، وہ پراشوب دن جب روز جنگ سر پہ کھڑی رہتی تھی گزر چکے تھے۔ امی جمی کے دن تھے، مدینہ امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا، غزوات کی ہنگامہ خیزیوں سے فرصت تھی، اب چشم بینا حال کے ہنگاموں سے گزر کر آنے والے زمانوں کو دیکھ رہی تھی، اور آنے والے زمانے اس دانائے کل پر اس طرح منکشف ہو رہے تھے جیسے وہ مستقبل کی گم وادیوں سے نکل کر حال کی فضا میں سانس لے رہے ہوں۔ فرمایا میری قوم میں سب سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو میرے عہد سے تعلق رکھتے ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ ہیں جو ان بعد والوں کے بعد آئیں گے، اور آپ کے عہد کے لوگوں میں وہ ممتاز ٹھہرے جنہیں آپ نے اپنے اصحاب میں شمار کیا، اور اصحاب میں چنیدہ وہ ٹھہرے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ 10 اصحاب تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن زہرہ، حضرت سعید بن زید۔ یہ اصحاب ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ نے انہیں جنت کی بشارت دی، یوں وہ عشرہ مبشرہ ٹھہرے۔ اور فرمایا آپ نے کہ جنت 3 شخصوں کے لیے چشم براہ ہے، علی کے لیے، عمار کے لیے اور سلمان کے لیے۔ اور یوں ارشاد فرمایا آپ نے بی بی فاطمہ سے کہ اے فاطمہ، جنت کی بیویوں میں تیرا مقام سب سے بلند ہے، بس ایک عمران کی بیٹی مریم کا استثناء۔ اور آپ نے خبر دی آپ کی حکمت و بصیرت سب سے بڑھ کر حضرت علی کے واسطے سے آنے والوں تک پہنچے گی۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ۔ پھر فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جو شخص ان کی پیروی کرے گا اسے ہدایت نصیب ہوگی۔ اور اصحاب نے ایک موقع پر دیکھا کہ آپ بار بار فرماتے ہیں اے میرے بھائیو، اور چپ ہو جاتے ہیں، اور اصحاب نے محسوس کیا کہ آپ کا روئے سخن کسی اور طرف ہے۔ تب اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم لوگ میرے اصحاب ہو، میرے بھائی تو ان لوگوں میں ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اس فضا میں مسلمانوں نے جانا کہ شمشیر و سنا کا زمانہ ختم ہوا، بعضوں نے اپنے ہتھیار بیچنے شروع کر دیے کہ جب تلواریں نیام سے نکلنی ہی نہیں ہیں تو انہیں رکھنے کا کیا فائدہ۔ جب آن حضرت تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے اس سے منع کیا اور فرمایا میری قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دجال کے نمودار ہونے کے وقت تک حق کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ پھر فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اگر تمہاری خبر میں بھی ہوتا تو تم ہنستے کم اور گریہ زیادہ کرتے۔ نیز ارشاد کیا کہ ایک زمانے کے بعد جو دوسرا زمانہ آئے گا وہ اس سے بدتر ہوگا۔ پھر خبردار کیا اے لوگو، تم یہود و نصارہ کے پیرو بن جاؤ گے اور اس طرح ان کے قدم بقدم چلو گے کہ اگر وہ سانپ کے سوراخ میں اتریں گے تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے اس میں اتر جاؤ گے۔ پھر آپ نے ذکر کیا بنی نوع انسان کس طرح زوال کے گڑھے میں گرتے چلے جائیں گے۔ پھر یوں فرمایا کہ اسلام نے جب آغاز کیا تھا تو کس قدر اجنبی تھا، ایک وقت پھر آئے گا کہ وہ اسی طرح اجنبی ہو جائے گا۔ مگر آپ نے اس کے ساتھ ایک اچھی خبر بھی سنائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر 100 سال بعد اس قوم میں ایک مجدد بھیجے گا جو مذہب میں ایک نئی روح پھونکے گا۔ پھر خبر دی کہ زمانہ آخر کی ساری خرابیوں کے باوجود ایک خلیفہ ظہور کرے گا جسے لوگ مہدی کہہ کے پکاریں گے۔ یہ مہدی میری نسل سے ہوگا، پیشانی اس کی کشادہ ہوگی اور ناک سوئے کی مانند ہوگی۔ جتنا باطل اور ظلم و جبر کا دنیا میں غلبہ ہوا تھا اتنا ہی اس کے ہاتھوں اب حق و انصاف کا بول بالا ہوگا، اس کی حکمرانی 7 سال رہے گی۔ پھر خبر دی کہ مہدی کی حکمرانی کے اختتام پر دجال ظاہر ہوگا، ایک کانا آدمی کہ اس کی دائیں آنکھ سے روشنی یکسر زائل ہو چکی ہوگی۔ وہ شخص اللہ کی زمین میں فساد برپا کرے گا اور وہ شوبدہ باز ہوگا کہ شوبدے دکھا دکھا کر ایک خلقت کو اپنا پیروکار بنا لے گا۔ مگر صاحب ایمان لوگوں کا ایک گروہ ہوگا کہ اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ فرمایا کہ جب یہ لوگ نماز کے لیے اپنی صفیں آراستہ کریں گے تو مریم کا بیٹا عیسیٰ آسمانوں سے اترے گا اور نماز میں ان کی امامت کرے گا، اور وہ اللہ کا دشمن جب عیسیٰ کو دیکھے گا تو ایسے گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ وہ تو یہ چاہے گا کہ اسی طور گھل کر معدوم ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا بندوبست کرے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مارا جائے، اور عیسیٰ صاحب ایمان لوگوں کے گروہ کو اپنا نیزہ دکھائیں گے کہ اس کے خون سے آلودہ ہوگا۔ آپ نے کتنی ہی نشانیاں بتائیں جن سے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ زمانہ آخر کے واقعات اب رونما ہونے والے ہیں۔ اور یہ روایت بیان کی عبداللہ ابن عمر نے، اور عبداللہ ابن عمر نے سنی اپنے پدر بزرگوار عمر ابن الخطاب سے، اور بیان کیا عمر ابن الخطاب نے اس طرح کہ ایک دن یوں ہوا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر تھے۔ ہمارے وہاں ہوتے ہوئے ایک شخص وارد ہوا
جس کا لباس سفید براق تھا اور بال کالے سیاہ تھے۔ ہم میں سے کسی نے نہ پہچانا کہ یہ کون شخص ہے، اور مسافر بھی نہیں لگتا تھا کہ سفر کے کوئی آثار اس کے بشرے سے ظاہر نہیں تھے۔ وہ شخص حضرت کے روبرو دو زانو ہو بیٹھا۔ آپ کے زانوؤں پر اس نے اپنی ہتھیلیاں ٹکائیں اور یوں گویا ہوا، اے محمد مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام شہادت ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اسلام عبارت ہے نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے اور رمضان شریف کے روزے رکھنے سے اور بشرط استطاعت حج کرنے سے۔ وہ شخص بولا، آپ نے صحیح بیان کیا۔ اور ہم حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے کہ رسول اللہ سے سوال کرتا ہے پھر آپ کے بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کو ماننا اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے صحیفوں کو اور اس کے نبیوں کو اور قیامت کے دن کو، اور یہ ماننا کہ نیک و بد سب اس پروردگار کی طرف سے ہے۔ وہ شخص بولا، آپ نے صحیح بیان کیا۔ پھر سوال کیا، بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کے سامنے اس طرح سربہ سجود ہونا جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے کہ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہا، آپ نے صحیح بیان کیا۔ پھر سوال کیا، بتائیے کہ ساتھ کیا ہے؟ فرمایا، جس سے سوال کیا گیا وہ بھی بس اتنا ہی جانتا ہے جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے۔ کہا، اس کی نشانیاں بیان کیجئے۔ فرمایا، لونڈی آقا زادی کو جنے گی اور ننگے بھوکے برہ نپا چرواہے بلند و بالا عمارتیں کھڑی کریں گے کہ بلند سے بلند تر ہوتی جائیں گے۔ پھر وہ مرد اجنبی چلا گیا اور میں نے اس کے جانے کے بعد توقف کیا، اور رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر تو نے جانا کہ سوال کرنے والا کون شخص تھا؟ میں نے عرض کیا، خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ جبرائیل امین تھے۔ رمضان کے دنوں میں حضرت کا وظیفہ یہ چلا آتا تھا کہ ماہ مبارک کے منجلے 10 دنوں کے لیے مسجد میں جا کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ کچھ اصحاب بھی آپ کی تقلید کرتے، لیکن اس برس یہ ہوا کہ منجلے 10 دنوں کا تو اعتکاف کیا ہی، مگر پھر اس اعتکاف کو اگلے 10 دنوں تک اور طول دے دیا، گویا رمضان کے آخر تک اعتکاف میں بیٹھے رہے۔ آپ نے اعتکاف میں بیٹھنے والے اصحاب سے ساتھ دینے کی فرمائش کی، سو وہ بھی رمضان کے آخر تک اعتکاف میں بیٹھے۔ رمضان ہی سے ایک روایت اور منسوب چلی آتی تھی، برس کے برس جبریل امین آسمانوں سے اتر کر آتے اور وہی سنتے کہ وہی سے کوئی آیت، کوئی کلمہ، کوئی لفظ آپ کے حافظے سے اتر تو نہیں گیا ہے، مگر اس حضرت نے بی بی فاطمہ سے راز میں ایک بات کہی اور تاکید کی کہ کسی سے اس کا ذکر مت کرنا۔ فرمایا، اے فاطمہ، جبریل امین برس کے برس آ کر مجھے قرآن سناتے اور مجھ سے قرآن سنتے، مگر اس برس انہوں نے قرآن سننے سنانے کا عمل 2 مرتبہ کیا۔ اس سے میں نے یہ جانا کہ میرا وقت آ گیا ہے۔ یہ شوال کے مہینے کا ذکر ہے۔ شوال گیا، ذی قعدہ کا مہینہ آیا، ہجرت کے 11ویں برس کا 11واں مہینہ۔ پورے مدینے میں اعلان کیا گیا کہ اس برس سفر حج میں میر کارواں رسول پاک ہوں گے۔ یہ فرحت اثر خبر مدینہ سے نکلی اور صحراؤں میں پھیلے ہوئے قبیلوں تک پہنچی۔ شہر مدینہ سے لے کر صحراؤں تک خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دور دور کے قریوں سے، صحرائی بستیوں سے، نخلستانوں کے شاد و آباد شہروں سے عازمین حج چلے اور جوق در جوق مدینہ پہنچنے لگے۔ مدینہ میں خلقت جمع ہوتی چلی جا رہی تھی، حاجیوں کا قافلہ بڑھتا پھیلتا جا رہا تھا۔ رسول پاک کی ہمراہی میں حج کی سعادت کا موقع مل رہا تھا۔ اس موقع کو گنوانا کسی کو گوارا نہ تھا، اور پھر اس برس کا حج تو ویسے بھی ایک امتیاز رکھتا تھا۔ یوں یہ رسم صدیوں سے جاری و ساری تھی، لیکن مسلمان یہ تصور کر کے کتنے خوش ہو رہے تھے کہ اس برس یہ فریضہ مشرکوں کے رسم و رواج سے آلودہ نہیں ہوگا اور بیت اللہ میں کوئی مشرک قدم نہیں رکھے گا۔ حج اس برس خالص مسلمانوں کا حج ہوگا۔ حاجیوں کا قافلہ نرالی شان سے مدینہ سے چلا۔ رسول پاک میر کارواں تھے۔ 30,000 عازمین حج آپ کے جلو میں چل رہے تھے، ان میں مرد بھی تھے، بیبیاں بھی تھیں۔ حضرت کی ساری ازواج آپ کے ہمراہ تھیں اور ہودوں میں جلوہ افروز تھیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نگہبانی کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کے ہمراہ ان کی زوجہ بی بی اسما بھی تھیں۔ اس وقت وہ پورے دنوں سے تھیں۔ ابتدائے سفر ہی میں ایک پڑاؤ پر انہیں درد ذہن بیکل کیا، بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام محمد رکھا گیا۔ حضرت ابو بکر نے سوچا کہ نیک بخت بی بی کو واپس مدینہ روانہ کر دیا جائے، مگر حضرت نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے خیال ظاہر کیا کہ بی بی چلہ نہا لیں اور پاک صاف ہو کر حج کے لیے چلی چلیں۔
مدینہ سے روانہ ہوئے اب 10 دن ہو چکے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا اور قافلہ اس درے کے پاس پہنچ چکا تھا جس سے ہو کر آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ رات آپ نے یہیں بسر کی، منہ اندھیرے یہاں سے ڈیرا اٹھایا اور وادی میں داخل ہوئے۔ جب دور سے خانہ کعبہ نظر آیا تو آپ نے قصوہ کی نکیل چھوڑ کر دونوں ہاتھ احتراماً بلند کیے، پھر بائیں ہاتھ سے نکیل پکڑی اور دایاں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رکھا۔ آپ نے دعا کی کہ اے الہی، اس گھر کو بنی نوع انسان کی نظروں میں جو عزت و حرمت حاصل ہے اس میں اضافہ کر، اس کی شان رحمت کو بڑھا، اسے زیادہ برکت والا بنا۔ آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا، بعد اس کے مقام ابراہیم پر جا کر نماز ادا کی، پھر مقام صفا پر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے لگائے، وہاں سے واپس مسجد الحرام میں آئے، پھر بنی عبد الدار کے عثمان کو جو کلید بردار تھے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ میں ورود کیا۔ حضرت بلال اور حضرت اسامہ پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی آپ کے ساتھ تھے، مگر اس شام جب آپ نے بی بی عائشہ کے خیمے میں قدم رنجہ فرمایا تو اس بی بی نے دیکھا کہ آپ کسی قدر افسردہ ہیں۔ انہوں نے وجہ افسردگی پوچھی تو فرمایا کہ میں نے آج ایسا اقدام کیا ہے جو نہ کرتا تو مناسب ہوتا۔ میں حرم میں داخل ہوا، ہمیں اس کا طواف کرنے کا حکم ہے، اس میں داخل ہونے کا حکم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر میرے لوگوں میں سے کوئی اس موقع پر اندر داخل نہ ہو سکے اور اس پر اس کی روح میں بے چینی پیدا ہو۔ ام ہانی نے آپ سے التجا کی کہ آپ میرے غریب خانے میں قیام فرمائیں۔ آپ نے یہ بات منظور نہیں کی، مکہ کے کسی بھی گھر میں قیام آپ کو منظور نہیں تھا۔ چاند کے 8ویں دن آپ قصوہ پر سوار ہو کر وادی مینا کی طرف چلے، باقی حجاج بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ رات آپ نے یہیں گزاری، صبح نور کے تڑکے عرفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ مکہ کے مشرق میں 30 میل کے فاصلے پر ایک کشادہ وادی ہے، یہ طائف کو جانے والی راہ میں ہے، شمال میں اور مشرق میں طائف کے پہاڑوں سے گھری ہے، مگر ان پہاڑوں سے الگ اس وادی کے درمیان ایک اور پہاڑی ہے، اسے بھی عرفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت نے اس روز اسی پہاڑی پر ڈیرا کیا۔ مکہ والوں میں سے بعض کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ کعبہ سے اتنی دور کیسے نکل گئے۔ اصل میں اہل قریش میں تو یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر مکہ کی حدود میں رہتے تھے، اس دلیل کے ساتھ کہ ہم تو اللہ والے ہیں، مگر حضرت نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی ہدایت تھی کہ دن اس مقام پر گزارا جائے، اسے انہوں نے حج کا لازمہ قرار دیا تھا۔ اس طرح گویا آپ نے حج کی قدامت لوگوں پر جتائی اور کتنی ہی مرتبہ ورثہ ابراہیمی کے الفاظ آپ کی زبان پر آئے۔ حج کی تقریب بھرپور تھی، خلقت امڈی ہوئی تھی، اہل ایمان کا ایک سمندر تھا کہ ٹھانٹے مار رہا تھا۔ حضرت نے ایک نقیب کو طلب کیا اور لوگوں تک اپنی بات پہنچائی۔ صفوان کے بھائی ربیہ کی آواز بہت بلند تھی، یہ فریضہ ان کے سپرد کیا گیا۔ وہ مجمع کے بیچ کھڑے ہو کر پکارے، اے لوگو سنو کہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، دیکھتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ مجمع پہ ایک سکوت طاری ہو گیا اور ربیہ اونچی آواز سے بولے، یہ ماہ مقدس ہے۔ پھر انہوں نے پکار کر سوال کیا، اے لوگو دیکھتے ہو یہ کون سی زمین ہے؟ مجمع پر پھر سناٹا طاری ہو گیا اور ربیہ بڑی آواز سے پکارے، یہ ارض مقدس ہے۔ پھر انہوں نے پکار کر سوال کیا، اے لوگو دیکھتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ پھر مجمع پہ خاموشی چھا گئی اور ربیہ نے کہا، آج کا دن حج اکبر کا دن ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ کو کچھ ہدایات دیں اور ربیہ نے پکار پکار کر اعلان کیا، اے مسلمانوں، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دوسرے کے جان و مال کا احترام واجب ٹھہرایا ہے، اسی طرح جس طرح اس خالق حقیقی نے تمہاری اس سرزمین پر تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس دن کو حرمت والا دن قرار دیا ہے۔ پھر زوال آفتاب کے وقت رسول پاک نے خطبہ دیا۔ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر یوں خطاب فرمایا، اے لوگوں کان دھر کر میری بات سنو کہ مجھے پتہ نہیں کہ اس برس بعد پھر کبھی اس مقام پر میری تم سے ملاقات ہو بھی سکے گی یا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے سے نیک سلوک کرنے کی تلقین کی اور اوامر و نواہی سے آگاہ کیا۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے بیچ ایک ایسی شے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم دل جمعی کے ساتھ اس سے منسلک رہے تو خطاؤں اور لغزشوں سے بچے رہو گے۔ وہ شے ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ سو اے لوگوں میری بات توجہ سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر آپ نے ایک آیت پڑھ کر سنائی کہ ابھی ابھی آپ پر نازل ہوئی تھی اور جس کے ساتھ قرآن اپنے اختتام کو پہنچا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا
اور اپنی نعمت تمہیں پوری پہنچا دی، اور میں نے یہ پسند کیا کہ تمہیں اسلام سے بطور ایک دین کے نوازا جائے۔ پھر آپ نے سوال کیا، اے لوگو، کیا میں نے دیانتداری کے ساتھ تمہیں اپنا پیغام پہنچا دیا ہے؟ پورے مجمع نے بیک زبان کہا، بے شک یا رسول اللہ، اور اسی کے ساتھ آوازیں بلند ہوئیں، اللہم نعم۔ تب رسول پاک نے اپنی انگشت شہادت بلند کی اور فرمایا، اے میرے معبود گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کیں، پھر باقی دن کہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، ذکر و فکر الہی میں بسر کیا، مگر سورج کے غروب ہوتے ہی آپ اپنے ناقے پہ سوار ہوئے۔ حضرت اسامہ کو اشارہ کیا سو وہ بھی اپنی اونٹ پر سوار ہو کر پیچھے پیچھے چلے۔ آپ پہاڑی سے اترے اور وادی سے گزر کر مکہ کی سمت چلے۔ باقی حجاج بھی آپ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ رسم یہ چلی آتی تھی کہ یہاں لوگ بہت تیز تیز چلتے تھے، لیکن حضرت نے اس وقت لوگوں کو تیز چلتے دیکھا تو فرمایا، آہستہ آہستہ، سکون قلب کے ساتھ، اور تم میں جو لوگ توانا و تندرست ہیں وہ کمزور لوگوں کا خیال رکھیں۔ آپ نے رات مزدلفہ کے مقام پر بسر کی کہ حدود مکہ میں واقع ہے۔ یہاں سے کنکریاں چنی جو شیطان کو مارنی تھیں۔ وادی منی میں عقبہ کے مقام پر 3 ستون ہیں جو شیطان سے منسوب چلے آتے ہیں۔ ابھی تڑکا تھا کہ بی بی سودا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ بات یہ تھی کہ بی بی سودا دراز قد اور بھاری بھرکم خاتون تھیں، سو وہ سفر میں جلدی تھک گئیں اور گرمی نے بھی انہیں بہت ستایا۔ وہ چاہتی تھیں کہ اول وقت میں دوسروں سے پہلے منی میں پہنچ کر شیطان کو کنکریاں مارنے کی رسم ادا کریں اور واپس آ جائیں۔ حضرت نے ام سلیم کو ان کے ساتھ کر دیا اور عبداللہ ابن عباس کی حفاظت میں انہیں منی روانہ کیا۔ حضور فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے پیچھے فضل تھے کہ اونٹ پر سوار تھے، باقی حاجی بھی جلو میں چل رہے تھے۔ اب آپ عقبہ سے گزر رہے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آپ سے 12 برس ادھر بنی خزرج کے 6 فرد آپ سے آ کر ملے تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے نتیجے میں پہلے ایک معاہدہ ہوا، پھر دوسرا معاہدہ ہوا۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کی رسم جب ادا ہو چکی تو قربانی کا فریضہ ادا کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت نے اپنا سر منڈوایا۔ حاجی ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضرت کے ترشے ہوئے بالوں میں سے کوئی منہ مبارک اسے بھی مل جائے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد ابن ولید کا احوال یوں بیان کیا کہ اس جوان کا جنگ احد اور جنگ خندق میں کیا حال تھا، اور اب یہ حال تھا کہ رسول پاک سے التجا کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہوں، پیشانی مبارک پر پڑی ہوئی لٹ مجھے عطا ہو۔ اور جب بال تراشنے والے نے آپ کی لٹ تراشی اور آپ نے وہ لٹ خالد کو عطا کی تو اس شخص نے کس عقیدت سے اس لٹ کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ اب حضرت نے حاجیوں کو ہدایت کی کہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرو، پھر وہاں سے واپس آ جانا کہ یہ رات اور اگلی 2 راتیں ہمیں منی میں بسر کرنی ہیں۔ آپ سب کے جانے کے بعد سہ پہر کو خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت علی مدینہ سے ساتھ نہیں چلے تھے۔ ایام حج سے بہت پہلے رمضان کے مہینے میں حضرت نے انہیں یمن کی مہم پر روانہ کیا تھا۔ 300 گھڑ سوار ان کی کمان میں دیے گئے تھے۔ مہم سر کر کے اب وہ مکہ آ رہے تھے، اور کس برق رفتاری کے ساتھ آ رہے تھے کہ جلدی سے پہنچ کر رسول کا دیدار کریں اور آپ کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بس وقت پر پہنچے اور حج کا فریضہ ساتھ ادا کیا، مگر راستے میں ایک عجب واقعہ گزر گیا۔ کشیدگی دوران سفر شروع ہوئی اور مکہ میں آ جانے کے بعد بھی جاری رہی۔ مال غنیمت میں جو 5واں حصہ مملکت کے لیے مخصوص تھا، اس میں ململ کے تھان اتنے تھے کہ ان سے پورے لشکر کے لیے لباس تیار ہو سکتا تھا، مگر حضرت علی نے یہ طے کیا تھا کہ اس مال کو بالکل ہاتھ نہ لگایا جائے، جوں کا توں حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ مگر حضرت علی نے جس شخص کو اس مال کا نگران مقرر کیا، اس نے حضرت علی کی عارضی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھایا۔ لشکر والوں نے اسے پھسلایا اور وہ پھسلائے میں آ گیا۔ ہر لشکری کو اس کی ضرورت کے مطابق ململ بانٹ دی۔ حضرت علی جب واپس آئے تو دیکھا کہ ہر لشکری نے ململ کا نیا لباس پہن رکھا ہے۔ نگراں سے آپ نے باز پرس کی۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے یہ سوچ کر لشکر والوں کو کپڑا دے دیا کہ جب وہ مکہ میں داخل ہوں تو ان کے تن پہ اچھا لباس ہو۔ حضرت علی نے اس حرکت کو ناپسند کیا۔ انہوں نے حکم جاری کیا کہ مال غنیمت سے جس نے جتنا کپڑا لیا ہے وہ واپس کر دے۔ لشکریوں نے اس کا بہت برا مانا۔ مکہ میں جب پہنچے تو حضرت کے سامنے پہنچ کر حضرت علی کے خلاف باتیں کیں۔ تب حضرت نے فرمایا، اے لوگو، علی پر تہمتیں مت لگاؤ، وہ بندہ خدا اللہ کی راہ میں اتنی سخت احتیاط برتتا ہے کہ اس پر کوئی الزام لگ ہی نہیں سکتا۔
حضرت کے ان کلمات سے ان لوگوں کی تشفی نہیں ہوئی، حضرت علی کے خلاف خسر پھسر ہوتی رہی۔ جب مکہ سے واپسی ہوئی تو دوران سفر اس لشکر کے ایک لشکری نے حضرت کے حضور حضرت علی کی بہت شکایتیں کیں۔ سن کر آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا یوں نہیں ہے کہ اہل ایمان مجھے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز جانتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک۔ تب آپ نے ارشاد کیا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سفر میں جب آپ نے اس مقام پر پڑاؤ کیا جس کا نام غدیر خم تھا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر وہی الفاظ دہرائے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ تو اسے دوست جان جو علی کا دوست ہے، اور اسے دشمن جان جو علی کا دشمن ہے۔ وفود کی آمد اب ایک معمول بن چکی تھی۔ مدینہ اب مدینہ منورہ تھا اور روشنی اس شہر کی حدود سے نکل کر دور تک پھیل چلی تھی۔ دور دور سے چل کر سچائی کے متلاشی یہاں پہنچتے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ دور و نزدیک کے علاقوں سے وفد آتے، اپنے علاقے کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام ساتھ لاتے اور دوستی کا معاہدہ کر کے واپس جاتے۔ مگر ایک وفد عجیب آیا۔ یہ یمامہ سے آیا تھا، بنی حنیفہ کی طرف سے، کہ ایک عیسائی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا علاقہ نجد کی مشرقی سرحد پر اس کے بالکل متصل واقع تھا۔ یہ لوگ پہلے اسلام قبول کرنے پر رضامند ہو چکے تھے، مگر اس کے بعد وہاں ایک نیا گل کھلا۔ ایک شخص نے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس شخص کا نام مسیلمہ تھا۔ اس مدعی نبوت نے حضرت کے نام رقعہ لکھ کر 2 قاصدوں کے حوالے کیا کہ جاؤ اور میرا رقعہ رسول اللہ کو پہنچا دو۔ حاجیوں کا قافلہ مدینہ سے واپس آ چکا تھا۔ بس اس کے چند دن بعد 2 قاصدوں پر مشتمل یہ وفد یمامہ سے چل کر مدینہ پہنچا۔ رقعہ حضرت کو پیش کیا۔ رقعے کا مضمون یہ تھا، اللہ کے نبی مسیلمہ کی جانب سے، اللہ کے نبی محمد کے نام، تم پر خدا کی رحمت ہو۔ تمہارے اختیار میں مجھے بھی شریک بنایا گیا ہے۔ یہ خطہ ارض آدھا ہمارا ہے اور آدھا قریش کا ہے، اگرچہ یہ لوگ نافرمان ہیں۔ رسول پاک نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا کہ اے قاصدو، تمہارا اس باب میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو مسیلمہ کی رائے وہ ہماری رائے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے خدا پاک کی کہ اگر قاصدوں کا قتل ایک ناواجب فعل نہ ہوتا تو میں تمہارے سر قلم کر دیتا۔ پھر آپ نے جواب میں ایک رقعہ لکھوایا جو یوں تھا، اللہ کے رسول محمد کی جانب سے، مسیلمہ کذاب کے نام، اللہ کی رحمت ہو اس پر جو ہدایت خداوندی پر عمل پیرا ہے۔ تحقیق کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس کا وارث بناتا ہے، اور آخر الامر فیصلہ انہی کے حق میں ہوتا ہے جو عابد اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ جب رقعہ لکھا جا چکا تو حضرت نے اسے قاصدوں کے حوالے کیا کہ لو اس شخص کو یہ جواب پہنچا دو۔ ایک مسیلمہ پر موقوف نہیں تھا، جھوٹے نبی پیدا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کا سچا نبی دین کو پایہ تکمیل تک پہنچا چکا تھا، اب جھوٹے نبی سر اٹھا رہے تھے۔ انہی دنوں میں 2 اور شخصوں نے نبوت کا ڈھونگ رچایا۔ ایک تو طلحہ تھا، یہ شخص بنی اسد کے سرداروں میں سے تھا۔ دوسرا شخص اسود ابن کعب تھا کہ یمن سے تعلق رکھتا تھا۔ اس یمنی کی قسمت نے اچانک پلٹا کھایا۔ دیکھتے دیکھتے ایک لمبا چوڑا علاقہ اس کے قبضے میں آ گیا، بس وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اپنے تئیں پیغمبر بن گیا، لیکن اس کا غرور اسے لے بیٹھا۔ اس کے پیروں اس کے غرور کو دیکھ کر اتنے برانگیختہ ہوئے کہ انہوں نے مل کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ طلحہ نے بہت سر اٹھایا۔ اس جعلی پیغمبر کی سرگوبی کے لیے خالد ابن ولید لشکر لے کر نکلے۔ جنگ ہوئی، طلحہ نے شکست کھائی۔ اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مسیلمہ کا انجام یہ ہوا کہ پہلی ضرب اسے وحشی نے لگائی۔ اس ماہر نشانہ باز نے اسے برچھی پھینک کر ماری۔ اس برچھی نے اسے لہو لہان کر دیا۔ جو کسر رہ گئی تھی نصیبہ کے بیٹے عبداللہ کی تلوار کے وار نے پوری کر دی۔ تلوار کے وار نے اس کا کام تمام کر دیا۔ مردوں کی دیکھا دیکھی ایک عورت کو بھی دعویٰ نبوت کی سوجھی۔ یہ بنی تمیم کی ایک عورت تھی اور سجاہ اس کا نام تھا۔ یہ سب جعلی نبی اچانک نمودار ہوئے، دم بھر کے لیے چمکے اور ماند پڑتے چلے گئے، لیکن جس وقت یہ نمودار ہوئے ہیں اس وقت یوں لگتا تھا کہ وہ اسلام کی راہ میں بہت مشکلات پیدا کریں گے۔ حجۃ الوداع کے فوراً بعد ان کی نمود ہوئی۔ جب ہجرت کا 11واں برس شروع ہوا ہے تو اس وقت یہ جعلی نبی بہت زوروں میں تھے اور اسلام کے لیے ایک خطرہ بنے ہوئے تھے۔ حضرت نے ان جعلی نبیوں کے خلاف فوری طور پر کوئی کارروائی نہیں کی۔
آپ کے پیش نظر اس وقت مسئلہ اور تھا۔ اسلامی مملکت کی شمالی سرحد پر آپ کو ایک بڑا خطرہ منڈلاتا نظر آ رہا تھا۔ پہلے اس کا سدباب ضروری تھا۔ یہاں پہلے ایک معرکہ پڑ چکا تھا جو غزوہ موتا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں مسلمانوں کے لشکر کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ حضرت نے طے کیا کہ اس سمت میں پھر مہم بھیجی جائے کہ اب ایسے حالات ہیں کہ اس شکست کی تلافی ہو سکتی۔ ماہ سفر کے آخری ایام تھے، یعنی مئی 632 عیسوی، جب آپ نے مہم بھیجنے کا قطعی فیصلہ کیا۔ آپ نے احکامات جاری کیے کہ شام کے ان عرب قبائل پر چڑھائی کی تیاریاں کی جائیں جنہوں نے رومی لشکر کو کمک پہنچائی تھی۔ حضرت زید نے اسی جنگ میں شہادت پائی تھی۔ حضرت نے اس شہید کے فرزند اسامہ کو لشکر کا سالار مقرر کیا۔ اسامہ اس وقت ایک نوخیز جوان تھے، یہی کوئی 20 کا سن ہوگا۔ مسیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ 3000 کا لشکر تھا جس میں کیسا کیسا مرد جری، کیسا کیسا آزمودہ کار ساونت شامل تھا، اور اس لشکر کا سالار ایک نوخیز نوجوان۔ لشکر کے ناموروں نے تعجب بھی کیا، کسی قدر ناخوش بھی ہوئے، مگر رسول اللہ کا فرمان تھا، اس کے سامنے سب نے سر تسلیم خم کر دیا۔ عمر عزیز کے 63 برس گزر چکے تھے، مگر وہی جوانوں والی شان تھی، کاٹھی اسی طرح بنی ہوئی، آنکھوں میں وہی چمک، سر اور ریش کے بال اسی طرح کالے سیاہ۔ ہاں بیچ بیچ میں کوئی بال چاندی کے تار کی مثال چمکتا نظر آتا تھا، مگر طور حضرت کا بہت بدلا ہوا تھا۔ جنت کا ذکر آپ بہت کرنے لگے تھے، اور جب یہ ذکر فرماتے تو یوں لگتا کہ آپ جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز لینا چاہتے ہوں، اور پھر یہ ہاتھ کھینچ لیا۔ اصحاب نے جو اس وقت حاضر خدمت تھے یہ دیکھ کر تأمل کیا، پھر بصد ادب استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا پھر کھینچ لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا، میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا، انگور کے ایک خوشے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اگر میں اس خوشے کو توڑ لیتا تو تم جب تک یہ دنیا قائم ہے ان انگوروں سے لطف اٹھاتے رہتے۔ اور ایک شب ایسا ہوا کہ آپ نے نور کے تڑکے اپنے ایک آزاد کردہ غلام ابو معیہبہ کو یاد کیا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو فرمانے لگے، اے ابو معیہبہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا کروں، سو تو میرے ساتھ چل۔ سو ابو معیہبہ کو ساتھ لیا اور آپ بقیع کی طرف نکل گئے۔ پھر اس دکان خاک سے یوں مخاطب ہوئے، اے قبروں میں سونے والو، تم پر رحمت ہو، تم جس عالم میں ہو چاہیے کہ اس پر خوشی مناؤ۔ جیتے لوگ اس گھڑی جس عالم میں ہیں اس کے مقابلے میں یہ عالم جس میں تم ہو بدرجہ بہتر ہے۔ فتنے یوں امڑ رہے ہیں جیسے کالی رات میں اندھیرا دل بادل امڑ رہا ہو، ایک تانتا بندھا ہوا ہے اور ہر آنے والا فتنہ گزرتے فتنے سے بدتر دکھائی دیتا ہے۔ بعد اس کے آپ ابو معیہبہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئیں اور حیات جاویدانی اور اس کے ساتھ جنت، پھر مجھے چناؤ کا اختیار دیا گیا۔ اس درمیان کے چاہو تو یہ نعمتیں پسند کر لو اور چاہو تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے ساتھ جنت کو قبول کر لو۔ ابو معیہبہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہوں، آپ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور حیات جاویدانی اور جنت کا انتخاب کر لیں۔ حضرت نے فرمایا، عزیز، انتخاب تو میں کر چکا، میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بقیع میں آرام کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ بس اسی صبح کو یا پھر اگلے دن آپ کے سر میں درد اٹھا، اور درد بھی ایسا کہ اس سے پہلے کبھی آپ کے سر میں ویسا درد نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی آپ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز کی امامت کی، پھر آپ منبر پہ پہنچے، شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت کی، اور اس لہجے میں جیسے آج آخری بار ان شہیدوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوں۔ پھر یوں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے بندوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے اللہ نے اس باب میں انتخاب کا حق عطا کیا کہ وہ اس نعمت دنیا کو پسند کرے یا نعمت خداوندی کو، اور اس بندے نے نعمت خداوندی کو انتخاب کیا۔ حضرت ابو بکر نے ارشاد نبوی سنا اور گریہ کیا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ جس بندے خدا کی طرف حضرت نے اشارہ کیا ہے وہ آپ خود ہیں، اور جس نعمت خداوندی کو آپ نے انتخاب کیا ہے وہ موت ہے۔ حضرت نے جان لیا کہ حضرت ابو بکر بات کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے انہیں رونے سے منع فرمایا، پھر ارشاد کیا،
اے لوگوں میں سب سے زیادہ ابو بکر کی رفاقت اور فیاضی کا ممنون ہوں۔ اگر خلق خدا میں سے کسی کو میں جگری دوست کے طور پر انتخاب کرتا تو وہ ابو بکر ہوتے، مگر ہمارے لیے ایمان کا رشتہ اخوت و رفاقت کافی ہے۔ یہ رشتہ قیامت تک قائم رہے گا، اس وقت تک جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم ایک نئی وحدت میں ضم ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے ارد گرد نظر ڈالی، ان دروازوں پر آپ کی نظر گئی جو مسجد میں کھلتے تھے۔ یہ ان رہائشی مکانوں کے دروازے تھے جو مسجد کے ارد گرد واقع تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے گھر کے دروازے کو چھوڑ کر باقی دروازے بند کر دیے جائیں۔ آخر میں آپ نے فرمایا اب تم لوگوں سے میری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، اور بے شک اس مقام سے جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں مجھے حوض کوثر صاف نظر آ رہا ہے۔ مجھے تمہاری طرف سے یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ تم معبود حقیقی کے ساتھ اور دوسرے معبود کھڑے کر لوگے، لیکن مجھے تم لوگوں کی طرف سے یہ اندیشہ ضرور ہے کہ حصول دنیا کی دوڑ میں تم ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو گے۔ یہ فرما کر آپ منبر سے اتر آئے۔ تب آپ مسجد سے نکل کر بی بی میمونہ کی حرم سرا میں تشریف لے گئے۔ نمازیوں سے خطاب کرنے کے بعد آپ اور ہلکان ہو گئے تھے، بخار بھی تیز ہو گیا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد آپ بی بی عائشہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ویسے تو آج بی بی میمونہ کی حرم سرا میں قیام کا دن تھا، مگر آن حضرت یہ چاہتے تھے کہ بی بی عائشہ آپ کی علالت سے بے خبر نہ رہیں۔ ادھر بی بی عائشہ بھی سر کے درد میں مبتلا تھیں۔ جب آپ ان کی حرم سرا میں داخل ہوئے وہ درد سے کراہ رہی تھیں۔ ہائے اللہ، میرا تو سر پھٹا جا رہا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا۔ حضرت نے سن کر فرمایا اے عائشہ، تیرا سر نہیں میرا سر ہے کہ پھٹا جا رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے آپ نے بی بی عائشہ کو غور سے دیکھا۔ آپ شاید یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں خدا نخواستہ کسی جان لیوا بیماری کے تو اثر آثار نہیں ہیں۔ جب ایسے آثار آپ کو نظر نہ آئے تو آپ نے فرمایا یوں ہوتا تو بہتر ہوتا، میرے جیتے جی یہ واقعہ گزرتا تو اے عائشہ میں تیری مغفرت کی دعا کر سکتا اور کفن دفن کے فرض سے عہدہ برا ہو سکتا۔ حضرت جس لہجے میں بول رہے تھے اس پر بی بی عائشہ کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ حضرت کی طبیعت اچھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی پریشانی ظاہر نہیں ہونے دی۔ ایسی باتیں کرنے لگیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اتنی شگفتہ مزاجی سے گفتگو کی کہ حضرت دم بھر کے لیے کھل اٹھے۔ تھوڑے سے مسکرائے بھی، مگر اچانک پھر وہی کلمہ زبان پر آ گیا، نہیں سر تو میرا پھٹا جا رہا ہے۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس بی بی میمونہ کی حرم سرا کی طرف چلے۔ حضرت کی کوشش تھی کہ معمولات میں فرق نہ آئے۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھانا بھی معمولات میں شامل تھا۔ اس فریضے کو بھی نبھایا، لیکن مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر ایسا وقت آ گیا کہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، سو بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ نمازیوں سے فرمایا کہ آپ لوگ بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ ادھر لوگوں میں اسامہ ابن زید کے خلاف کانا پھوسی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت نے جب ان کی سالاری کا اعلان کیا تھا تو اس وقت تو کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد دبے لفظوں میں اعتراضات شروع ہو گئے کہ اتنی اہم مہم کی سالاری ایک اللڑ نوجوان کے سپرد کر دی گئی ہے۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضرت کے کانوں تک پہنچی۔ آپ اسے اعتراض کا جواب دینا چاہتے تھے، مگر نقاہت بہت بڑھ گئی تھی اور بخار بہت تیز تھا۔ آپ نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ نیک بختو ایسا کرو کہ مختلف کنووں سے 7 مشکیں بھروا کر منگواؤ اور مجھ پر انڈیل دو، پھر انشاءاللہ میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ جا کر لوگوں سے خطاب کر سکوں۔ ازواج نے اس خواہش کی تعمیل کی۔ بی بی حفصہ ایک ناند لے کر بی بی عائشہ کی حرم سرا میں پہنچیں، دوسری ازواج پانی لے کر آئیں۔ آپ کو ناند میں بٹھایا گیا اور اوپر سے پانی انڈیلا گیا۔ اس غسل کے بعد ازواج نے آپ کو لباس پہنایا اور آپ کے سر مبارک پر پٹی باندھی، اور 2 شخص سہارا دے کر آپ کو مسجد میں لے گئے۔ آپ منبر پہ بیٹھے اور حاضرین سے یوں خطاب فرمایا اے لوگو، اسامہ کے لشکر کو رخصت کرو، اگرچہ تمہیں اس کی سالاری پر اعتراض ہے، اسی طرح جس طرح تم نے اب سے پہلے اس کے باپ کی سالاری پر اعتراض کیا تھا، مگر وہ سالار ہونے کا اہل ہے، اسی طرح جس طرح اس کا باپ سالار ہونے کا اہل تھا۔ یہ فرما کر آپ منبر سے اتر آئے۔ جس طرح دوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے تھے، اسی طرح سہارا لے کر واپس ہوئے اور بی بی عائشہ کی حرم سرا میں پہنچے۔ آپ کے خطاب کا اثر ہوا۔ لشکر کی تیاری لوگوں کے اعتراض کے باعث کھٹائی میں پڑ گئی تھی، اب اس میں تیزی آ گئی۔ لوگ مہم کے لیے مستعد ہونے لگے۔ بہت جلدی لشکر تیار ہوا اور اسامہ کی سالاری میں کوچ شروع ہو گیا۔
اسامہ نے مدینے سے نکل کر جرف کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ یہ مقام مدینہ سے شمال کی سمت 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اب جب نماز کا وقت آیا تو آن حضرت کی نقاہت اس درجہ بڑھ چکی تھی کہ آپ کو بیٹھ کر بھی نماز ادا کرنا دوبھر ہو رہا تھا۔ آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ امامت نہیں فرما سکتے۔ آپ نے ازواج سے فرمایا، ابو بکر سے کہو وہ امامت کا فریضہ انجام دیں۔ بی بی عائشہ بولیں، یا رسول اللہ، میرے باپ ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آواز بھی ان کی ایسی بلند نہیں ہے۔ حضرت نے سنی انسنی کی اور فرمایا، ابو بکر سے کہو جماعت کی امامت کرے۔ اب کہ بی بی عائشہ نے حضرت حفصہ کو اشارہ کیا کہ تم یہ بات کہو، حضرت نے تب اپنی ناگواری کا اظہار کیا اور پھر اپنی ہدایت کو دہرایا۔ سو پھر علالت کے باقی ایام میں حضرت ابو بکر نے نماز پڑھانے کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت نے زیادہ وقت اس طرح گزارا کہ بی بی عائشہ کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹے رہتے۔ جب بی بی فاطمہ آ جاتی تو بی بی عائشہ چلی جاتی کہ باپ بیٹی کے بیچ میں مخل نہ ہوں۔ ایک ایسے ہی موقع پر بی بی عائشہ نے دیکھا کہ باپ نے بیٹی کے کان میں کچھ کہا اور بیٹی نے رونا شروع کر دیا۔ باپ نے پھر بیٹی کے کان میں کچھ کہا اور بیٹی روتے روتے مسکرا اٹھی۔ جب بی بی فاطمہ اٹھ کر جانے لگیں تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ، حضرت نے تم سے کیا فرمایا تھا کہ پہلے تم روئیں پھر تم مسکرائیں؟ بی بی فاطمہ نے جواب دیا کہ راز کی کچھ باتیں تھیں، میں وہ راز افشا نہیں کر سکتی۔ کہیں بعد میں بی بی فاطمہ نے بتایا کہ بابا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اب میں جیوں گا نہیں، اس پر میں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر بابا نے فرمایا، بیٹی، میرے گھرانے میں سے جو فرد سب سے پہلے آخرت میں آ کر مجھے ملے گی وہ تم ہو۔ اس پر میں کھل گئی۔ اب 11 ہجری تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا اور وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور دن پیر کا تھا، یعنی بمطابق 8 جون سن 632 عیسوی۔ اس صبح کو حضرت کا بخار اتر گیا۔ اگرچہ نقاہت بہت تھی مگر آپ نے طے کیا کہ اب مسجد میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ آپ نے جب مسجد میں قدم رکھا تو جماعت شروع ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی صفوں میں ایک تھرتھری دوڑ گئی۔ حضرت ابو بکر کو نماز پڑھاتے پڑھاتے احساس ہوا کہ صفوں میں اس وقت بے کلی ہے اور انہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ وہ اسی طرح بغیر مڑے ہوئے امامت کے مقام سے سرکنے لگے تھے مگر حضرت نے قریب جا کر ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، نماز تم ہی پڑھاؤ گے، اور ان کے برابر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت کی طبیعت اب قدرے بحال تھی اور سب خوش تھے کہ حضرت شفا یاب ہو گئے۔ پورے مدینہ میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسی اثناء میں اسامہ جرف سے چل کر یہاں پہنچے۔ وہ اس پریشانی میں پڑاؤ چھوڑ کر آئے تھے کہ پتہ نہیں حضرت اب کس حال میں ہیں۔ یہاں آ کر دیکھا کہ حضور کی طبیعت بحال ہے، نمازیوں کے بیچ مسجد میں رونق افروز ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، اے اسامہ، اب تم کوچ کرو، نصرت خداوندی تمہارے ساتھ ہے۔ سو اسامہ حضرت سے رخصت ہوئے اور واپس پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابو بکر بھی مطمئن ہو گئے، سوچا کہ حضرت کی طبیعت تو اب سنبھل ہی گئی ہے۔ سو انہوں نے حضرت سے رخصت لی اور اپنی زوجہ حبیبہ سے ملاقات کے لیے مدینہ کے بالائی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حبیبہ خارجہ کی بیٹی تھیں۔ یہ وہی بزرگ تھے کہ اب سے 10 برس پہلے جب حضرت ابو بکر مدینہ آئے تھے تو ان کے گھر ٹھہرے تھے۔ حبیبہ شادی کے بعد بھی ابھی تک اپنے میکے میں تھیں۔ حضرت ابو بکر وہیں ان سے ملنے گئے تھے۔ حضرت فضل اور صوبان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ مسجد سے نکلے اور بی بی عائشہ کی حرم سرا کی طرف چلے۔ حضرت علی اور چچا عباس پیچھے پیچھے چلے، لیکن حرم سرا میں وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے۔ حضرت کو پہنچا کر جلد ہی وہاں سے اٹھ آئے۔ راستے میں کتنے ہی لوگوں نے پوچھا کہ اب حضور کا حال کیا ہے۔ حضرت علی نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ اب افاقہ ہے، لیکن پوچھنے والے ادھر ادھر ہوئے تو حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما اور کہا، اے علی، قسم اللہ پاک کی، میں رسول اللہ کے چہرے مبارک پر موت کی پرچھائی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے قبیلے کے بزرگوں کو دیکھ رکھا ہے، آخری وقت میں ان کے چہروں پر بالکل اسی قسم کی کیفیت نظر آتی تھی۔ حضرت اب اپنے بستر پر آ لیٹے تھے۔ آپ کا سر بی بی عائشہ کی گود میں تھا اور یوں نظر آ رہا تھا جیسے آپ کے جسم سے ساری طاقت کھنچ گئی ہو۔ لیکن جب بی بی عائشہ کے بھائی عبد الرحمن وہاں آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھ کر حضرت کی نظریں اس پر جم گئیں۔ بی بی عائشہ سمجھ گئیں کہ حضرت کو مسواک کی طلب ہے، سو انہوں نے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لے لی اور پھر حضرت کے ہاتھ میں اسے تھما دیا۔ اور حضرت پر اگرچہ بہت ذوف طاری تھا
پھر بھی انہوں نے مسواک سے دانتوں کو رگڑا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ بی بی عائشہ نے جانا کہ بس اب چل چلاؤ ہے، یہ سکرات کا عالم ہے، لیکن گھنٹے بھر بعد آپ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس پر بی بی عائشہ کو یاد آیا کہ ایک دفعہ حضرت نے ان سے کہا تھا کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اسے جنت الفردوس میں اس کے مقام کا دیدار نہ کرا دیا جائے، اور پھر یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اب اس کے بعد تم کیا پسند کرو گے، جینا یا مرنا۔ اور بی بی عائشہ نے جان لیا کہ حضرت اس مرحلے سے گزر لیے ہیں۔ دل میں کہا کہ آپ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں، اب ہمارے درمیان جینا پسند نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت منہ ہی منہ میں کچھ فرما رہے ہیں، کان لگا کر سنا۔ فرما رہے تھے اب جنت الفردوس میں ملاقات ہوگی ان برگزیدہ ہستیوں سے جن پر باری تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں، نبیوں سے اور ولیوں سے اور شہیدوں سے اور نیکوکاروں سے، ایسی ہستیوں سے ملاقات۔ سبحان اللہ۔ پھر کان لگا کر سنا۔ فرما رہے تھے بار الہ وصال چاہتا ہوں، وصال مولا، اور یہ آخری الفاظ تھے جو آپ کے لبوں پر آئے۔ رفتہ رفتہ وہ مبارک سر بی بی عائشہ کی گود میں بھاری ہوتا چلا گیا، اور پھر باقی سب ازواج نے گریہ شروع کر دیا۔ بی بی عائشہ نے سر مبارک کو آہستہ سے تکیے پر ٹکا دیا، اور پھر وہ بھی دوسری ازواج کے ساتھ مل کر گریہ کرنے لگیں۔ رسول پاک اس فانی دنیا سے سدھار چکے تھے۔ خلقت سراسیمہ تھی۔ جس نے خبر سنی وہ بدحواس مسجد نبوی کی طرف دوڑا۔ مسجد میں لوگ اکٹھے ہوتے چلے جا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا واقعی حضور وصال فرما گئے۔ وفات کی خبر بجلی کی مثل پورے مدینہ میں دوڑ گئی۔ مدینہ سے نکل کر گرد و نواح میں پہنچی۔ جرف مدینہ سے کتنی دور تھا، لشکر کوچ کے لیے تیار تھا، اس میں کتنے ہی برگزیدہ اصحاب بھی شامل تھے، سب سے بڑھ کر حضرت عمر تھے۔ جب وفات کی خبر وہاں پہنچی تو کوچ موقوف ہوا۔ اسامہ، حضرت عمر اور باقی سب مدینہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت عمر نے حضرت کی موت کی خبر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ فخر موجودات سرور کائنات کو موت بھی آ سکتی ہے۔ وہ سیدھے مسجد میں پہنچے اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرنے لگے کہ رسول اللہ نے انتقال نہیں کیا ہے، آپ کی روح کسی سفر پر گئی ہے، وہ واپس آئے گی اور حضرت ہمارے درمیان موجود رہیں گے۔ ادھر حضرت ابو بکر کو بھی کہ حبیبہ سے ملنے گئے ہوئے تھے، وفات کی خبر پہنچی۔ بھاگم بھاگ مدینہ آئے، ہانپتے کانپتے مسجد میں پہنچے۔ دیکھا کہ عمر مجمع سے مخاطب ہیں اور انہیں سمجھا رہے ہیں کہ رسول پاک کو موت نہیں آئی ہے۔ انہوں نے حضرت عمر کے بیان پر کان نہیں دھرا۔ ادھر سے گزرتے ہوئے سیدھے بیٹی کی حرم سرا میں پہنچے۔ چادر کا کونا اٹھا کر روئے مبارک کو غور سے دیکھا، تکتے رہے، پیشانی کو بوسہ دیا اور بولے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھی، سو اس کا ذائقہ آپ نے چکھا، پر اس کے بعد آپ کے لیے ابد تک موت نہیں ہے۔ پھر بہت ادب سے روئے مبارک کو چادر سے ڈھانپ دیا اور باہر نکل آئے۔ دیکھا کہ حضرت عمر ہنوز تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ حضرت نے انتقال نہیں کیا ہے۔ قریب جا کر کہا اے عمر خاموش ہو جاؤ، میری بات سنو۔ حضرت عمر اسی طرح جاری رہے، مگر لوگ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر ان کے گرد اکٹھے ہو گئے کہ دیکھیں اس باب میں یہ بزرگ کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اے لوگو، جو شخص محمد کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کی وفات ہو گئی، مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر و موجود ہے اور موت سے بلند و بالا ہے۔ پھر انہوں نے وہ آیت تلاوت کی جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول ان سے آگے بھی گزر چکے ہیں، اگر ان کی وفات ہو جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ پلٹ جانے والے اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑیں گے، ہاں اللہ صبر و شکر کرنے والوں کو ضرور نوازے گا۔ آنکھوں پر جیسے پردے پڑے ہوں اور وہ اچانک اٹھ جائیں، لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی، اور حضرت عمر تو بقول خود ایسے چکرائے کہ زمین پر ڈھیر ہو گئے، پاؤں 100 من کے ہو گئے، چلیں تو چلا نہ جائے۔ اب انہیں یقین آ گیا تھا کہ رسول پاک دنیا سے گزر گئے ہیں۔ رسول پاک کے گھرانے پر تو اس سانحے کے ساتھ ایک قیامت گزر گئی۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، حواس بجا کیے اور سوچا کہ اب تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دوسرے اصحاب کے بیچ میں خلافت کا قضیہ طے کرنے چلے گئے تھے، واپس آن پہنچے، اور مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ حضرت کو غسل کیسے دیا جائے۔ عجب ہوا
کہ اچانک سب پر ایک غنودگی چھا گئی اور اس غنودگی کے عالم میں ایک آواز سنائی دی، پیغمبر کو اس کے لباس ہی میں غسل دیا جائے۔ یوں غسل کا معاملہ طے ہوا۔ عین اس وقت جب غسل دیا جانے والا تھا، اوس ابن خولی کے بنے خزرج میں سے تھا، حرم سرا کے دروازے پر پہنچا اور حضرت علی سے کہا کہ اے علی، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آخر ہم انصار کا بھی رسول پر حق ہے، تو مجھے انصار کے نمائندے کے طور پر داخلے کی اجازت مرحمت کی جائے۔ حضرت علی نے اجازت دی اور یوں غسل کے موقع پر اوس ابن خولی بھی انصار کے نمائندے کے طور پر موجود رہے۔ غسل اس طرح دیا گیا کہ حضرت علی جسم اطہر کو سنبھالے ہوئے تھے اور کروٹ کروٹ غسل دے رہے تھے۔ چچا عباس اور ان کے بیٹے فضل اور قسم ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اسامہ ابن زید پانی ڈال رہے تھے اور اس کام میں حضرت کے آزاد کردہ غلام شقران ان کی مدد کر رہے تھے۔ حضرت علی اس پاک جسم پر کے لباس سے ڈھکا ہوا تھا، ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہوں، آپ جیتے جی بھی کمال خوبصورت تھے اور اب مرنے کے بعد بھی کمال خوبصورت ہیں۔ یوں تھا کہ اگرچہ ایک دن گزر چکا تھا، پھر بھی رسول پاک کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے آرام فرما رہے ہیں، بس اتنی کسر تھی کہ سانس نہیں آ رہا تھا اور نبض نہیں چل رہی تھی۔ جب غسل دیا جا چکا اور کفن پہنایا جا چکا تو یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ تھوڑا اختلاف اس پر بھی ہوا۔ ایک تجویز یہ تھی کہ بقیع میں، جہاں آپ کے جگر کے ٹکڑے اور کتنے اصحاب دفن ہیں، آپ کو دفن کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ مسجد میں دفن کیے جائیں گے، مگر عین اس وقت حضرت ابو بکر کو ایک حدیث یاد آ گئی۔ بولے کہ اے لوگو، میں نے رسول کو یہ کہتے سنا کہ نبی جہاں آخری سانس لیتا ہے وہیں آسودہ خاک ہوتا ہے۔ یہ بات مان لی گئی، سو بی بی عائشہ کی حرم سرا میں، جہاں آپ کی آنکھ بند ہوئی تھی، آپ کے پلنگ کے برابر قبر کھودی گئی۔ تکفین ہو چکی تھی، قبر کھد چکی تھی، اب آخری دیدار کی ساعت تھی۔ پورا مدینہ اس حرم سرا پر امڈا ہوا تھا۔ مشتاقان دید جوق در جوق آ رہے تھے اور رسول پاک کا آخری مرتبہ دیدار کر رہے تھے۔ ایک قطار آتی، دیدار کرتی، دعائے مغفرت کرتی اور گزر جاتی، پھر دوسری قطار، پھر تیسری قطار۔ جب مردوں کی سب قطاریں گزر گئیں تو پھر خواتین قطار اندر قطار آنی شروع ہوئیں۔ اسی طرح آنا، دیدار کرنا، دعائے مغفرت کرنا اور گزر جانا۔ خواتین کے بعد بچوں کی قطاریں آنی شروع ہو گئیں۔ اب رات تھی اور حضرت علی رسول پاک کو قبر میں اتار رہے تھے۔ مدینہ منورہ غم کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، دل الم سے لبریز تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ چہرے مبارک اپنے حسن و جمال کے ساتھ نظروں میں سمایا ہوا تھا۔ وہ باوقار آواز رہ رہ کر کانوں میں گونج رہی تھی۔ مسجد میں وہ آپ کا آخری ورود اور وہ آخری کلمات، لوگو مجھے اس دنیا سے کیا لینا ہے، میرا اور اس سرائے فانی کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا ایک سوار کا اس درخت سے ہوتا ہے جس کی چھاؤں میں دم لینے کے لیے وہ ٹھہر جاتا ہے۔ تھوڑا دم لیا اور آگے گزر گیا۔ اے لوگو، میں تم سے پہلے کوچ کر رہا ہوں اور سنو کہ میں تم پر گواہ ہوں، اور اب میں حوض کوثر پر تم سے ملاقات کروں گا۔